بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتنا ہی اچھا ہوتا اگر تم شادی کر لیتے اور اپنے گھر بسا لیتے۔ اس طرح اس تنہائی کی زندگی سے نجات مل جاتی اور تمہاری شادی کی خواہش پوری ہو جاتی، اور وہی عورت دنیا اور آخرت کے کاموں میں تمہاری مددگار ثابت ہوتی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس نہ مال ہے، نہ جمال، نہ حسب ہے، نہ نسب، کون مجھے لڑکی دے گا؟ کون سی ایسی لڑکی ہے جو میرے جیسے ایک فقیر کو طاقت و سیاہ فام اور بدشکل انسان کی طرف مائل ہوگی؟ اے جویبر، خداوند عالم نے اسلام کے ذریعے سے لوگوں کی قدر و قیمت بدل دی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بہت سے لوگ محترم تھے، اسلام نے انہیں پست شمار کیا ہے، اور بہت سے لوگ اسی زمانہ جاہلیت میں ذلیل اور پست تھے جنہیں اسلام نے بلند مرتبے پر پہنچایا ہے۔ خداوند عالم نے اسلام کے ذریعے سے جاہلیت کے نخوت و غرور، تکبر و نسب اور خاندان پر فخر کرنے کو ختم کر دیا ہے۔ اب اس وقت تمام انسان، سفید و سیاہ، قریشی و غیر قریشی، عجمی و عربی، سب ایک صف میں ہیں۔ اگر کسی کو کسی پر فضیلت و برتری ہے تو صرف تقوی اور اطاعت خدا کی وجہ سے ہے۔ میں مسلمانوں میں اس شخص کو تم سے بلند مرتبہ والا سمجھوں گا جو تم سے زیادہ تقوی اور عمل میں بہتر ہوگا۔ اس وقت جو تجھے حکم دے رہا ہوں اس پر عمل کرو۔ یہ وہ گفتگو ہے جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جویبر میں ہوئی تھی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اصحاب صفہ سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ جویبر یہ ماما کا رہنے والا تھا، وہیں اسلام کی شہرت اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بارے میں مطلع ہو چکا تھا۔ وہ اگرچہ فقیر و سیاہ فام اور کوتاہقد تھا، مگر حق طلب و صاحب ہوش و ارادہ تھا۔ اسلام کی شہرت سننے کے بعد وہ فوراً مدینے آیا تاکہ قریب سے حقیقت حال سمجھ سکے۔ زیادہ عرصہ نہ گزرا کہ وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا اور مسلمانوں کے ساتھ رہنے لگا، لیکن چونکہ نہ روپیے پیسے تھے، نہ گھر اور جان پہچان، مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے وقتی طور سے مسجد میں زندگی گزار رہا تھا۔ دوسرے لوگ جو مسلمان ہو گئے تھے اور مدینے میں رہ رہے تھے، ان میں بھی بہت سے افراد ایسے تھے جو جویبر کی طرف فقر و تنگ دستی کے ساتھ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے مسجد میں زندگی گزار رہے تھے، یہاں تک کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی کہ مسجد رہنے کی جگہ نہیں ہے، ان لوگوں کو مسجد سے باہر سکونت کرنی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد سے باہر ایک سائبان بنوایا اور ان لوگوں کو اس سائبان میں منتقل کر دیا۔ اس جگہ کو صفہ کا نام دیا گیا۔ اس کے رہنے والے چونکہ فقیر و مسافر تھے، اس لیے انہیں اصحاب صفہ کہنے لگے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت کے اصحاب ان کی زندگی کے وسائل فراہم کرتے تھے۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گروہ کو دیکھنے کے لیے تشریف لے گئے کہ اسی دوران حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ جویبر پر پڑی۔ سوچنے لگے کہ جویبر کو اس حالت سے نکالنا چاہیے اور اس کی زندگی کے لیے معقول انتظام کرنا چاہیے، لیکن یہ وہ بات تھی جس کا خیال جویبر کو کبھی نہیں آیا تھا، خصوصاً اپنی موجودہ حالت کے پیش نظر کہ وہ کبھی گھر والا اور اہل عیال ہو جائے۔ اسی وجہ سے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی کی تجویز پیش کی، تعجب کے ساتھ جواب دیا کہ آیا ممکن ہے کہ کوئی میرے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائے؟ لیکن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً اس کی غلط فہمی دور کر دی اور اسلام کی وجہ سے سماج میں جو تبدیلیاں رونما ہوئی تھیں اس سے آگاہ فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جویبر کو اس غلط فہمی سے نکالا اور اس کے گھریلو زندگی کے لیے مطمئن اور امیدوار کیا اور حکم دیا کہ وہ سیدھے زیاد بن لبید انصاری کے گھر جا کر اس کی بیٹی زلفا سے اپنے لیے خواستگاری کرے۔ زیاد بن لبید اہل مدینہ کے ثروت مندوں اور محترمین میں سے تھا، اس کے قبیلے کے لوگ اس کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے۔ جس وقت جویبر زیاد کے گھر وارد ہوا، اس کے خاندان کے لوگ جمع تھے۔ جویبر بیٹھنے کے بعد کچھ دیر خاموش رہا، اس کے بعد سر اٹھایا اور زیاد سے کہا،
میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے تیرے پاس ایک پیغام لایا ہوں، پوشیدہ طور پر کہوں یا علی الاعلان؟ پیغمبر کا پیغام ہمارے لیے باعث فخر ہے، علی الاعلان کہو۔ شعیبر نے کہا، مجھے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے تاکہ تیری بیٹی زلفا سے اپنی خواستگاری کا پیغام دوں۔ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم سے اس موضوع کے بارے میں فرمایا ہے۔ شعیبر نے کہا، میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہوں، سب مجھے جانتے ہیں کہ میں جھوٹ نہیں بولتا۔ زیاد نے کہا، تعجب ہے، یہ ہمارے یہاں کا دستور نہیں ہے کہ اپنی بیٹی کو اپنے ہی ہمشان قبیلے کے علاوہ کسی اور کو دیں۔ تم جاؤ، میں خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آؤں گا اور اس موضوع پر خود ان سے بات کروں گا۔ شعیبر اپنی جگہ سے اٹھا اور گھر سے باہر چلا گیا، لیکن جس وقت وہ جا رہا تھا اپنے سے کہہ رہا تھا، خدا کی قسم، جو کچھ قرآن نے تعلیم دی ہے اور جو کچھ نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دی ہے، وہ زیاد کے قول سے بالکل الگ ہے۔ شعیبر نے جو باتیں دھیرے دھیرے کہی تھی، تمام افراد جو قریب بیٹھے تھے سب نے سنی۔ حسن و جمال میں مشہور البیت کی لڑکی زلفا نے شعیبر کی باتوں کو سنا، اپنے باپ کے پاس آئی تاکہ حالات سے آگاہ ہو سکے۔ پدر گرامی، ابھی جو شخص گھر سے باہر کچھ کہتا ہوا گیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ زیاد بولا، یہ شخص تم سے شادی کا پیغام لایا تھا اور یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بھیجا ہے۔ زلفا نے کہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ واقعی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھیجا ہو۔ اس کو واپس کرنا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی نافرمانی ہوگی۔ تمہارے خیال میں کیا کروں؟ میرے خیال میں اس کو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچنے سے پہلے جلد کر واپس بلا لینا چاہیے۔ آپ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں تشریف لے جائیں اور معلومات کریں کہ مسئلہ کیا ہے۔ زیاد شعیبر کو احترام کے ساتھ اپنے گھر واپس لایا اور بلا تاخیر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں روانہ ہوا۔ جیسے ہی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شعیبر میرے گھر آیا تھا اور آپ کی طرف سے پیغام لایا تھا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں کے رسم و رواج یہ ہے کہ اپنی لڑکیوں کی شادی اپنے خاندان، اپنے شان و شوکت والوں کے ساتھ کرتے ہیں جو آپ کے انصار و مددگار ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے زیاد، شعیبر مؤمن ہے، جس شان و شوکت کا تم گمان کر رہے ہو وہ ختم ہو چکی ہے۔ مرد مومن کا کفو مومنہ عورت ہے۔ زیاد اپنے گھر گیا اور سیدھے زلفا کے پاس گیا اور سارا واقعہ بیان کیا۔ زلفا نے کہا، میرے خیال میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجویز کو رد نہیں کرنا چاہیے، یہ سارا مسئلہ مجھ سے متعلق ہے۔ شعیبر جو کچھ بھی ہے مجھے اس سے راضی ہونا چاہیے، چونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاملے میں راضی ہیں، اس لیے میں بھی راضی ہوں۔ زیاد نے زلفا کا عفو شعیبر سے کر دیا، اپنے مال سے اس کا مہر معین کیا، دلہن کے لیے عمدہ و بہترین جہیز فراہم کیا۔ شعیبر سے پوچھا گیا، کیا کوئی گھر تمہاری نظر میں ہے جس میں دلہن کو لے جاؤ گے؟ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ صاحب خانہ و زوجہ ہوں گا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکایک تشریف لائے اور مجھ سے اس طرح باتیں کی اور مجھے زیاد کے پاس بھیج دیا۔ زیاد نے اپنے مال سے گھر اور اثاثہ فراہم کیا، داماد کے لیے مناسب لباس مہیا کیے، دلہن کو عطر و آرائش اور مکمل زیورات کے ساتھ اس کے گھر میں منتقل کر دیا گیا۔ رات تاریک تھی، شعیبر کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کے لیے کہاں اور کون سا گھر لیا گیا ہے۔ اس کو گھر بتایا گیا اور حجلہ عروسی کی طرف رہنمائی کی گئی۔ جس وقت اس گھر اور دلہن کے تمام لوازمات اور اس طرح کی خوبصورتی پر اس کی نظریں پڑی، اس کو اپنے گزشتہ حالات یاد آئے۔ اپنے دل میں سوچنے لگا، میں محتاج و نادار اور مسافر اس شہر میں آیا تھا، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ مال و جمال، نہ نسب، نہ خاندان۔ خدا نے اسلام کے ذریعے یہ تمام نعمتیں میرے لیے فراہم کی ہیں۔ یہ اسلام ہے جس نے اس طرح کی تبدیلی انسانوں میں لائی ہے جس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ مجھے کتنا خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی وقت شکر خدا بجا لانے کی بات اس کے دل میں پیدا ہوئی، کمرے کے ایک گوشے میں گیا اور تلاوت قرآن پاک اور عبادت کرنا شروع کر دی۔ اسی حالت میں رات بیت گئی۔ اس وقت متوجہ ہوا جب اذان صبح کی آواز اس کے کانوں میں ٹکرائی۔
اس نے اس دن شکرانہ یا روزے کی نیت کی۔ زلفا کے پاس عورتیں گئیں تو پتہ چلا کہ جویبر بالکل زلفا کے پاس آیا ہی نہیں۔ اس بات کو لوگوں نے پوشیدہ رکھا۔ 2 راتیں اسی طرح گزر گئیں۔ جویبر دن میں روزہ رکھتا اور رات عبادتیں اور تلاوت میں بسر کرتا۔ دلہن کے گھر والوں کو تھوڑی فکر لاحق ہوئی کہ ایسا تو نہیں کہ جویبر میں کوئی کمزوری ہے اور اسے عورت کی حاجت نہیں۔ مجبوراً زیاد تک یہ بات پہنچائی گئی۔ زیاد نے یہ بات حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچائی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جویبر کو بلایا اور اس سے پوچھا، کیا تم میں عورت کی بالکل خواہش نہیں ہے؟ اتفاق سے مجھ میں یہ خواہش بہت ہے، پھر کیوں اب تک دلہن کے پاس نہیں گئے؟ یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس دن میں اس گھر میں داخل ہوا اور اس نعمتوں میں خود کو پایا، خیالات میں ڈوب گیا کہ خدا نے اس ناقابل بندے پر کس طرح عنایت فرمائی ہے۔ شکر و عبادت کی حالت مجھ میں پیدا ہو گئی۔ ہر چیز سے پہلے ضروری سمجھا کہ اپنے خدا کا شکرانہ عبادت بجا لا کر کروں۔ آج کی رات سے زوجہ کے پاس جاؤں گا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصل بات سے زیاد ابن لبید کو مطلع کیا۔ ان دونوں نے شب زفاف بسر کی، خوشی و مسرت کے ساتھ زندگی گزارنے لگے۔ جہاد کا وقت آیا۔ جویبر اس خاص جذبے و نشاط کے ساتھ جو مردان با ایمان کے لیے مخصوص ہے، اسلام کے پرچم تلے جہاد میں شریک ہوا اور شہید ہو گیا۔ جویبر کی شہادت کے بعد کسی عورت کے اتنے رشتے نہیں آئے جتنا زلفا کے آئے، اور کسی دوسری عورت کے لیے اتنا پیسہ خرچ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا جتنا زلفا کے لیے تھا۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل